اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین اکرام السلام علیکم۔ سامعین اکرام، آج آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں تاجدار حرم، اور جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ چینل بنایا گیا ہے تاجدار حرم کے نام سے، تو یقیناً اس کے اوپر باتیں بھی تاجدار حرم کی ہوں گی، تاجدار ختم نبوت کی ہوں گی، اور تاجدار ختم نبوت کے دین کی سربلندی کے لیے جو بھی آئیڈیاز ہوں گے، جو اہم باتیں ہوں گی، جو ڈائریکشنز ہوں گی، جو تربیت کی باتیں ہوں گی، آپ کو اس چینل کے اوپر سننے کو ملیں گی۔ سامعین اکرام، آج ہم تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان، ذمہ داران کہ جو کہ آئے روز دن رات محنت کرتے ہیں اور شب و روز محنت کر رہے ہیں، اور ان کی زندگی کا مقصد فقط یہ ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پر لانا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ دین کی حکمرانی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ڈنکے بجے، رسول اللہ کی عزت اور ناموس کے چرچے ہوں۔ تو یقیناً تحریک لبیک پاکستان کا ہر کارکن جو ہے وہ دین کے لیے مخلص ہے اور اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ سامعین کرام، اصل میں کوئی بھی تحریک ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ جو ہے ہمارا کارکن ہوتا ہے۔ کسی بھی تحریک کا اساسہ اس کا کارکن ہوتا ہے، جتنا مخلص اور اخلاص کارکن کے اندر ہوگا اتنا زیادہ تحریک جو ہے وہ مضبوط ہوگی۔ تو سامعین کرام، کیونکہ الیکشن بھی قریب ہے، اور الیکشنز کے اندر ہمارا مقابلہ جو ہے وہ صرف کسی سیاسی پارٹی یا سیاسی جماعت سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ عالم کفر سے ہے۔ اور کفر اس وقت اتنا مکار ہے کہ وہ خود تو سامنے نہیں آتا، لیکن اپنے مقابلے کے لیے جو دین کے سامنے اس نے تھم پر آ کر کھڑے کیے ہیں وہ ہمارے ہی لوگ ہیں، اور وہ ہمارے ہی سامنے جو ہے مسلمانیت کا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر بظاہراً تو مسلمان ہیں، ان کی زبانوں پر نعرہ بھی اسلام کا ہے، وہ خود کو عاشق رسول بھی کہتے ہیں، اور دین کی بات بھی کرتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات بھی کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بھی کہتے ہیں، لیکن ان کی وابستگیاں، ان کی محبتیں، ان کا تعلق جو ہے وہ عالم کفر کے ساتھ ہے، اور وہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ دین کو تخت پہ لانے میں وہی ہے۔ تو سامعین کرام، آج ہم تھوڑا سا آپ کے ساتھ یہ بات کریں گے کہ اب ہمارا کیونکہ مقابلہ ہے عالم کفر کے ساتھ، اور دین کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے دین کو تخت پہ لانے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کی حکمرانی کے لیے، تو عالم کفر سامنے آ کر، تو کفر ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہوا، لیکن اس نے اپنی انویسٹمنٹ کی مختلف لوگوں پر، کوئی پیری کے نام پر، کوئی ملازم کے نام پر، کوئی اسلام کے نام پر، کوئی سیاسی جماعتوں کے نام پر، انہوں نے انویسٹ کر کے اسلام کے آگے بند باندھا، اور تحریک لبیک پاکستان کو ہر میدان کے اندر جو ہے ان چیزوں کا سامنا رہا ہے۔ تو الحمدللہ قبلہ امیر المجاہدین نے جو ہمیں مشن دیا ہے، جو ہمیں اخلاص دیا ہے، جو ان کی نگاہ رحمت تھی، جو ان کا تقوی تھا، اس کے اثرات الحمدللہ ہر کارکن تک موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ دن رات جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے، اور جوک در جوک جو ہے وہ لوگ تحریک کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ سامعین کرام، آج ہم تھوڑا سا اس بات کو بھی غور کریں گے کہ ہم محنت تو کر رہے ہیں، لیکن جب تک محنت کسی ایک ڈائریکشن میں نہ کی جائے، محنت کو جو ایک منزل کا ٹارگٹ بنا کر نہ کی جائے، تو وہ محنت جو ہے وہ بکھری ہوئی نظر آتی ہے، اور بکھری چیز کبھی بھی اپنا وجود نہیں رکھتی۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اب ہم میدان کے اندر ہیں، اور کفر کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، تو اس ویڈیو کے اندر ہم ایک اچھے کارکن کو کیسے کام کرنا چاہیے، اور ہم اپنے جس ضلع کے اندر کام کر رہا ہے تحریک لبیک پاکستان کا، جس سطح پر کام کر رہا ہے تحریک لبیک پاکستان کا، وہ کیسے اپنے ضلع کو، اپنی یو سی کو، اپنی پی پی کو مضبوط کر کے ایک نمبر 1 پہ لا سکتا ہے، اور کیسے ایک بہترین لیڈر بن سکتا ہے، کیسے ایک بہترین کارکن بن سکتا ہے، اور کیسے ہم دین کو تخت پر لانے کے لیے ایک اچھا ورک کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بات ہوگی، اور بہت سارے نئے آئیڈیاز آپ کو اس سے ملیں گے، ایک نئی ڈائریکشن ملے گی، نیا کام کرنے کا طریقہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو ملے گا۔ سامعین کرام، ضلع کی جو بیس ہے، جو بنیاد ہے، وہ یو سی ہے، اور اگر یو سی مضبوط ہو، یو سی کے اندر اگر بہترین طریقے سے کام کیا جائے، یو سی کے اندر اگر ڈور ٹو ڈور کام کیا جائے، اور یو سی کو مضبوط کیا جائے، تو جب یو سی مضبوط ہوگی تو اس یو سی کی مضبوطی کی وجہ سے ہماری جو ہے وہ پی پی مضبوط ہو جائے گی۔ تو پی پیز کے اندر جتنی یو سیز ہیں، تو پی پیز کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، وہ اپنے یو سیز کے ذمہ داران کے ساتھ جب یو سیز میں اتریں گے، ہر گلی، ہر گھر، ہر وارڈ، ہر کونے میں
جب تحریک لبیک پاکستان کا یہ پیغام لے کر جائیں گے، یہ ایجنڈا لے کر جائیں گے، تو ہماری جو یوسی ہے وہ یوسی مضبوط ہوگی، اور یوسی جب مضبوط ہوگی تو اس یوسی کی مضبوطی کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری پی پی مضبوط ہوگی، اور جب پی پی مضبوط ہو جائے گی تو پی پی جو ہے یہ ضلع کی بنیاد ہے۔ جب ہماری پی پیز مضبوط ہوں گی تو پھر ہمارا ضلع مضبوط ہوگا۔ جب ضلع مضبوط ہوگا تو ضلع کی جو چھت ہے، ضلع کا جو بنیاد ہے وہ ڈویژن ہے، ڈویژن کی بنیاد ضلع ہے۔ تو جب ہمارے ضلع مضبوط ہوں گے تو ہمارا ضلع ڈویژن مضبوط ہو جائے گا، اور پھر جب ڈویژن مضبوط ہوں گے تو پھر ڈویژن کی جو چھت ہے، ڈویژن کا جو مرکز ہے وہ زون ہے، تو ہمارا زون مضبوط ہوگا، اور جب ہمارے زون مضبوط ہوں گے تو ہمارا مرکز مضبوط ہوگا۔ تو اگر اس چین کو دیکھا جائے تو مرکز بھی جو ہے وہ بھی اس کی بھی جو حقیقی بنیاد بن رہی ہے وہ ہماری یوسی ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ضلع مضبوط ہو، ہماری پی پیز مضبوط ہوں، ہمارے کینڈیڈیٹ مضبوط ہوں، تو پھر ہمیں جو ہے وہ ہمیں نیچے یوسیز تک اترنا ہوگا۔ اور تحریک لبیک پاکستان کی جو اعلیٰ قیادت ہے، جو ہمارے تھنک ٹیکر ہے، جو ہماری شورا ہے، انہوں نے تو کام کو بہت آسان کر دیا ہے، کہ انہوں نے کیونکہ اس وقت ہم دین کو تخت پر لانے کے لیے جو ہم نے رستہ چوز کیا ہے وہ الیکشن کا ہے، تو انہوں نے الیکشنز کو بہت آسان کر کے 6 فارم ہمیں دے دیے، اور ان 6 فارم کو ہم نے اپنی یوسیز تک لے کر جانا ہے، اور پھر یوسیز سے وارڈ تک لے کر جانا ہے، وارڈ سے پھر ہم نے گھروں تک لے کر جانا ہے۔ اگر ہم سارے لوگ مل کر اپنی یوسیز کو مضبوط کر لیتے ہیں، اور ہم ڈور ٹو ڈور کو مضبوط کر لیتے ہیں، اور ہم جب یوسیز کو مضبوط کر کے اپنی پی پیز کو مضبوط کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں فتح ضرور عطا کرے گا، اور ہماری جو ہے کینڈیڈیٹ وہ اسمبلیوں میں بھی جائیں گے، اور وہاں جا کر حضور کی ناموس کے قانون بنیں گے، وہاں جا کر حضور کی ختم نبوت کے اوپر تحفظ کے قانون بنیں گے، اور انشاءاللہ یہ دین کی حکمرانی بھی آ جائے گی، اور دین ہمارا تخت پر بھی آئے گا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑی سی کمزوری ہمارے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ اگر ہم جتنے بھی ذمہ داران ہیں، جتنے بھی عہدے داران ہیں، ہر بندہ اپنے شعبے کا جواب دہ بن جائے۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ذمہ داری کو تو نہیں نبھا رہے ہوتے، اپنا جو ہمیں مرکز نے ذمہ داری دی ہوتی ہے، جو شعبہ دیا ہوتا ہے، چاہے وہ امیر کا ہے، نیب امیر ہے، ناظم ہے، فناس ہے، نشر و اشاعت ہے، ہم دوسرے کے کام میں جو ہے وہ زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن اپنے کام کو ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب رزلٹ کی بات آتی ہے، کام کی بات آتی ہے، تو ہمارے شعبہ جو ہے اپنا کمزور ہوتا ہے، لیکن ہماری بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہے وہ دوسرے کے شعبے میں ہوتی ہیں، یہاں سے پھر اختلاف بھی پیدا ہو جاتے ہیں، یہاں سے پھر حسد بھی پیدا ہو جاتا ہے، لڑائیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور جو مقصد، جو مشن تھا تحریک لبیک پاکستان کا جو بابا جی نے ہمیں دیا تھا، اس مقصد سے ہم ہٹ جاتے ہیں۔ تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تو اپنے شعبے کے جواب دہ بنے۔ مثلا امیر ہے تو وہ امیر اپنا شعبے کا جواب دہ بنے، ناظم ہے تو اپنے شعبے کا جواب دہ بنے، یہ نہ دیکھے کہ کوئی کیا کر رہا ہے۔ اصل میں مرض جہاں پہ آ جاتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی وہ کام نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں، اس نے یہ کیا ہے تو میں بھی یہ کروں، اس نے یہ نہیں کیا، وہاں نہیں گیا تو میں بھی نہ جاؤں۔ اصل میں بات یہ نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام جب کوئی بات کرتے تو صحابہ کرام سارے دوڑ پڑتے تھے، جھپٹ پڑتے تھے، اور ہر صحابی کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ یہ کام مجھے حضور کہیں، یہ خدمت مجھے حضور دے۔ تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی کیا کر رہا ہے، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جب بندہ اپنا محاسبہ کرے کہ میں تحریک لبیک پاکستان کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کو تخت پہ لانے کے لیے میری آج کی ایکٹیویٹی کیا رہی ہے، میرا آج کا کردار کیا رہا ہے، اگر بندہ اپنا ہی ڈیلی کے اوپر اپنی ذات کو دیکھنا شروع کر دے تو یہ جھگڑے بھی ختم ہو جائیں، یہ فتنے بھی ختم ہو جائیں، یہ لڑائیاں بھی ختم ہو جائیں، اور یہ دین جو ہے یہ مضبوطی کے ساتھ تخت پر بھی آ جائے۔ تو ہم نے کرنا یہی ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے اوپر، وجود کے اوپر دین کو نافذ کرنا ہے، جیسے کہ ہم پچھلی ویڈیو میں بھی کہہ چکے ہیں، اپنے وجود پر بھی دین کو نافذ کریں گے، اپنے کردار کو مضبوط کریں گے، اپنے اخلاق کو مضبوط کریں گے، اپنے جو ہے روزمرہ کے معاملات کو مضبوط کریں گے، اور دین کا عملی نمونہ بن کر ہم یوسیز کے اندر اتریں گے، وارڈوں کے اندر نکلیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے کردار سے لوگ متاثر ہو کر اس دین کے اندر، جماعت کے اندر، تحریک کے اندر جوق در جوق آئیں گے، اور ایک وقت ضرور آئے گا کہ جب یہ دین تخت پر ہوگا، دین کی حکمرانی ہوگی، اور بابا جی کا جو مشن ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچے گا، اور اللہ کے محبوب کی عزت اور ناموس کے چرچے ہوں گے۔ تو سامعین کرام، یہی چند نصیحتیں تھیں، یہ باتیں تھیں کہ ہم
تحریک کے ساتھ جو ہے اپنے ہر لیول پر کام جو ہے وہ شروع کریں اور تیزی کے ساتھ جو ہے وہ یوسیز کو مضبوط کریں. ہماری توجہ یوسی کے اوپر ہو اور یوسی کے اوپر جو ہے ہم اپنی توجہ کو مرکوز کریں اور یوسی کو مضبوط کر کے پی پی ایس کو مضبوط کریں, پی پی ایس کو مضبوط کر کے پھر ضلع کو مضبوط کریں. اس طریقے سے ہمارا مرکز جو ہے یہ ساری چین جو ہے یہ اصل اس کی بنیاد اس کی جڑ جو ہے یہ یوسی ہے. تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے اپنی یوسیز کو مضبوط کرنا ہے. انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کے کام کے حوالے سے, تحریک لبیک پاکستان کی تربیت کے حوالے سے, کارکنان کو موٹیویٹ کرنے کے حوالے سے آپ کو اسی چینل کے اوپر جو ہے وہ ویڈیوز ملتی رہیں گی. جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو کر لیں تاکہ اہم پیغام, اہم ویڈیوز کام کے حوالے سے, تربیت کے حوالے سے آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ جو ہے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے رہیں. اللہ پاک ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. تاجدار ختم نبوت